تبارک و تعالی امتحان ہمارا اپنے علم کے حوالے سے یا اپنے علم کی خاطر نہیں لیتا، ہمارے درجات اونچے اور نیچے درجات کو متعین کرنے کے حوالے سے لیتا ہے۔ امتحان ہمارے زندگی کے اینگل سے ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اینگل سے نہیں ہوتا۔ شاید تحریر ہی ہوں گے کہ اس بندے کے یہ درجات ہوں گے لوح محفوظ میں۔ اب یہ بات تھوڑی اور اس کی برانچ ڈیولپ ہو گئی، ریلیونٹ ہے اس سے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی چیز کا ہونا، یا قضائے مبرم کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے طور پر لوح محفوظ پر لکھا گیا ہونا بھی انسان کے اعمال کو متاثر نہیں کرتا۔ انسان اپنے ایکٹس کی کمیشن میں فری ہے۔ اللہ کا علم، یہ اس کے علم کا کمال ہے کہ جو چیز ہمیں کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اللہ اس کے کرنے سے پہلے عالم ہے، اس کا عالم الغیب ہے، وعنده مفاتیح الغیب، اس کے پاس کنجیاں ہیں۔ مگر انسان کو اس نے اپنے علم کا پابند نہیں بنایا۔ لیس للانسان الا ما سعی، فرما دیا کہ انسان کے لیے سوائے اس کے کہ جو کچھ وہ خود صحیح کرے گا، اس کے سوا کوئی چیز اس پر نہیں۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو اس کو قدرت اور طاقت دے دی گئی ہے اس سے زائد اس کا مکلف اور پابند نہیں بنایا گیا۔ لہذا انسان فری ول اور فری چوائس اور فری کانسنٹ اور فری اتھارٹی کے ساتھ، ان چار چیزوں کی فریڈم کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اچھے برے کا وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا الہمہا فجورہا وتقواہا، اس کو اچھائی برائی کا بھی شعور دے دیا گیا ہے۔ اور لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور اس کو اچھا کرنے یا برا کرنے کا اختیار اور اتھارٹی بھی دے دی گئی ہے، اور اس بنیاد پر جزا اور سزا کو بھی مرتب کر دیا گیا ہے۔ لہذا اچھا کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، برا کرے گا تو سزا پائے گا، اگر اس کا علم، جس کو ہم تقدیر کا معنی ہوتا اسیسمنٹ، یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن اور غلط فہمی ہے ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے، جس پر ذہنوں کو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ لفظ تقدیر سے، تقدیر قدر سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ ہے۔ قدر سے یعنی کہتے ہیں نا بقدر فلاں، یعنی اندازے کے مطابق، تو تقدیر کا معنی اندازہ کردن فارسی میں کہتے ہیں۔ تو ہمارا اندازہ اور اللہ کے اندازے میں اتنا فرق ہے کہ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا اندازہ مرتبہ علم پر ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور جو کچھ ہم اقتصاد کرتے ہیں وہ اس کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن ہے اس کے پاس، مگر نہ اس سے ہمیں اس نے آگاہ کر رکھا ہے اور نہ اس کا ہمیں پابند کر رکھا ہے۔ یعنی ہم اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ دنیا میں جو کچھ کرنے والے تھے اور کرنے والے ہیں اور کریں گے۔ فقط علم الہی کا ریلیونس یہ ہے کہ ہم آزادانہ مرضی سے جو کر رہے ہیں اللہ پاک کو اس کا علم ہے، یہ اس کا کمال علم ہے۔ مثلاً ایک ٹیچر کلاس میں اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دے، سال کی ابتدا میں کہہ دے کہ بیٹے میں تیرے حالات اور لچھن اور تیرے کام کاج دیکھ کر آج لکھ دیتا ہوں کہ تم فیل ہوگے، اگر تم پاس ہو جاؤ تو میں یہ استادی چھوڑ دوں گا، اور سال کے اینڈ پر وہ فیل ہو جائے، تو بچہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے تو استاد نے فیل کر دیا، جب اس نے لکھ دیا تھا تو میں فیل ہو گیا۔ نہیں، فیل وہ اپنے اعمال اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہوا۔ استاد کے کہنے کا ریلیونس صرف یہ تھا کہ اس نے جو 20 25 30 سال کا ایکسپیرینس گین کیا ہے، وہ اتنا مہارت حاصل کر چکا ہے کہ طالب علم کے ابتدائی احوال دیکھ کر بھی بتا دیتا ہے کہ یہ پاس ہونے والا ہے یا فیل ہونے والا۔ تو اس نے سرسری دیکھ کر رائے قائم کی۔ اللہ چونکہ خالق ہے اور عالم الغیب ہے اور مفاتیح الغیب کا مالک ہے، لہذا ہم آزادانہ طور پہ دنیا میں جو کرنے والے ہیں وہ اپنے علم الہی علم کی بنا پر جانتا ہے، مگر اس کے جاننے نے ہمیں مجبور نہیں کر رکھا۔ اگر ہم مجبور ہو جائیں تو پھر کسی نیکی پر جزا کا ملنا بھی ناانصافی ہو، اور کسی بدی پر سزا کا ملنا بھی ناانصافی ہو، اور جنت میں ڈالا جانا بھی ظلم ہو اور دوزخ میں ڈالا جانا بھی ظلم ہو، کیونکہ جب انسان اپنی آزادی سے ہی کچھ نہیں کر رہا تو جنت کیسی اور دوزخ کیسی؟ تو یہ سارا نظام دنیا سے آخرت تک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو کلیتاً اپنے معاملات میں آزاد اور بااختیار مانا جائے۔